بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والے اسلامی پیغامات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آج کا سبق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاسی و سماجی پہلوؤں سے کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے مدلل جوابات۔ مکمل مضمون۔ مقدمہ۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تاریخ میں مختلف انداز سے اعتراضات کیے گئے، جن میں ایک نمایاں حصہ سیاسی اور سماجی نظام سے متعلق تھا۔ مستشرقین، اسلام دشمن قوتوں اور بعض نادان مسلمانوں نے ان کے نظام حکومت، سماجی اصلاحات، غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ اور غلامی جیسے موضوعات پر شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مضمون میں ہم انہی سیاسی و سماجی اعتراضات کا علمی جائزہ اور تسلی بخش جوابات پیش کر رہے ہیں۔ حصہ اول، سیاسی اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ایک اعتراض، کیا رسول اللہ نے دین کو سیاسی اقتدار کے لیے استعمال کیا؟ جواب، یہ شبہ کہ اپنے دین کو صرف اقتدار کے حصول کا ذریعہ بنایا، تاریخ و سیرت کی روشنی میں سراسر باطل ہے۔ اپنے مکہ میں 13 سال تک سخت ظلم برداشت کیا، کبھی حکومت کی خواہش ظاہر نہ کی، بلکہ قریش کی پیشکش ٹھکرا دی کہ اگر وہ سورج میرے ایک ہاتھ اور چاند دوسرے ہاتھ پر رکھ دیں تب بھی میں حق سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ مدینہ میں جب آپ کو حکومت ملی تو وہ بھی عوامی مشاورت، بیعت اور رضا سے ملی، نہ کہ تلوار زبردستی سے۔ دور اعتراض، نبی کریم نے کیوں جنگیں لڑے؟ کیا یہ سیاسی بالادستی کے لیے تھیں؟ جواب، آپ کی جنگیں دفاعی تھیں۔ بدر، احد، خندق سبھی جنگیں قریش کی جارحیت کے جواب میں تھیں۔ صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ اور فتوحات میں معاہدات اس بات کی دلیل ہیں کہ اپنے امن کو ترجیح دی۔ اگر اقتدار مقصد ہوتا تو مکہ میں ہی طاقتور قبائل کے ساتھ سمجھوتے کر کے حکومت حاصل کرنا آسان تھا، مگر اپنے حق کی راہ میں ہجرت، فاقہ اور قربانیاں قبول۔ 3 اعتراض، نبی نے کیوں مخالفین کو قتل کروایا؟ جواب، اسلام نے ہمیشہ قانون، عدل اور انصاف کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم نے ان لوگوں پر حدود جاری کی جنہوں نے ریاست مدینہ سے بغاوت، دھوکہ، قتل و غارت گری کی۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافقین کو کبھی قتل نہیں کیا، حالانکہ ان کی سازشیں خطرناک تھیں۔ ریاستی قوانین کی خلاف ورزی پر سزا دینا ہر حکومت کا اصول ہوتا ہے۔ 4 اعتراض، کیا رسول اللہ نے خلافت بادشاہت کی بنیاد رکھی؟ جواب، نبی نے خلافت کو شورات کی بنیاد پر قائم کیا، نہ کہ بادشاہت کی۔ خلفائے راشدین کا انتخاب مشورے اور عوامی بیعت سے ہوا۔ نبی نے خود کبھی اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا، نہ ہی اپنے خاندان کو حکومت کا وارث بنایا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں سیاسی قیادت کا تصور خدمت و شفافیت پر مبنی ہے، نہ کہ موروثی بادشاہت۔ حصہ دوم، سماجی اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ایک اعتراض، نبی کریم نے غلامی کو کیوں ختم نہ کیا؟ جواب، اسلام نے غلامی کو یکدم ختم نہیں کیا کیونکہ اس وقت دنیا کا معاشی نظام غلاموں پر مبنی تھا، مگر اسلام نے غلاموں کے حقوق، آزادی کے طریقے، کفارے میں غلام آزاد کرنا، زکوٰۃ سے ان کی آزادی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کو لازم قرار دے کر غلامی کو ختم کرنے کی راہ ہموار کی۔ دنیا میں سب سے پہلے غلامی کے خلاف عملی اقدامات کرنے والے رسول اللہ ہی تھے۔ 2 اعتراض، کیا اسلام عورت کو مرد کے برابر حقوق نہیں دیتا؟ جواب، اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جو اس سے قبل کسی مذہب تہذیب نے نہ دیے تھے۔ جاہلیت میں عورت کو وراثت، تعلیم، شادی میں رضامندی کا حق حاصل نہ تھا، جبکہ اسلام نے ان تمام حقوق کو قانونی حیثیت دی۔ نبی نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے۔ 3 اعتراض، اسلام میں غیر مسلموں کو کمتر سمجھا جاتا ہے؟ جواب، اسلام ہر انسان کو عزت دیتا ہے۔ نبی نے غیر مسلموں کے ساتھ عدل،
احسان اور حسن سلوک کا حکم دیا۔ میثاق مدینہ میں یہودیوں کو مکمل شہری حقوق دیے گئے۔ آپ کی سیرت میں عیسائی وفد نجران کے ساتھ نرمی، حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے خیر سگالی اور طائف والوں کو معاف کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل و رحم کی تعلیم دیتا ہے۔ 4 اعتراض، نبی نے کم عمری میں شادی کیوں کی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر سے متعلق بات تاریخی پس منظر اور اس وقت کے معاشرتی ماحول میں دیکھی جانی چاہیے۔ اس زمانے میں بلوغت اور جسمانی نشوونما کے مطابق شادیاں ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ وہ نبی سے نکاح سے خوش تھیں، ان کی رضا، عقل اور فہم میں کوئی کمی نہ تھی۔ 5 اعتراض، کیا نبی نے تعدد ازواج کو ناجائز فائدے کے لیے استعمال کیا؟ جواب: نبی نے زندگی کے ابتدائی 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے وفاداری کے ساتھ گزارے، حالانکہ وہ عمر میں بڑی تھیں۔ بعد میں کی جانے والی شادیاں قبائلی، سماجی، سیاسی مسائل، بیواؤں کی کفالت اور اسلامی تعلیمات کی تشہیر کے لیے تھیں۔ کوئی بھی شادی شہوت دنیاوی مفاد کے لیے نہ تھی۔ حصہ سوم، مزید اہم اعتراضات اور جوابات۔ 1 اعتراض، اسلام میں سزا کے نظام کو سخت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جواب: اسلامی سزائیں عبرت، عدل اور معاشرتی تحفظ کے لیے ہے۔ ان کا نفاذ بھی سخت شرائط کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی نے سزاؤں کے بجائے عفو، معافی اور اصلاح پر زیادہ زور دیا۔ حدود کا نفاذ صرف سنگین حالات میں ہوتا ہے تاکہ معاشرے میں امن قائم رہے۔ 2 اعتراض، کیا اسلام آزادی اظہار پر پابندی لگاتا ہے؟ جواب: اسلام دلیل، مکالمے اور بات چیت کا دین ہے۔ قرآن میں بار بار کفار سے مناظرہ اور سوال و جواب کا ذکر ہے۔ البتہ آزادی اظہار کی حدود مقرر ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری، فتنہ جھوٹ نہ پھیلایا جائے۔ نبی نے مدینہ میں منافقین کی زبان درازی کو بھی برداشت کیا، یہاں تک کہ صحابہ نے ان کے خلاف کارروائی کی اجازت مانگی تو فرمایا، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ نتیجہ: حضرت محمد کی ذات گرامی ایک مکمل سیاسی اور سماجی قائد کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان پر کیے جانے والے اعتراضات تاریخی نادانی، تعصب یا غلط فہمی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کے سیاسی اقدامات عدل، رحم، مشورہ اور مساوات پر مبنی تھے، اور ان کی سماجی اصلاحات نے دنیا کو انسانیت کا صحیح راستہ دکھایا۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان اعتراضات پر مشتمل الگ الگ جلدوں یا ابواب میں مزید توسیع کر کے کتابی شکل بھی دے سکتا ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلا حصہ کسی اور مخصوص پہلو پر لکھوں، جیسے ازدواجی اعتراضات، جہاد و امن پر اعتراضات، قرآن پر اعتراضات وغیرہ؟